السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ذوالقرنین کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کم از کم قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر ہمیں پڑھنا آنا چاہیے، چاہے بے شک ہم ترجمہ نہ بھی کر سکیں، اور اگر ایسا ہے تو کم از کم تھوڑی کوشش کر کے قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ ہم پڑھنے کے قابل ہمیں ہونا چاہیے۔ بات شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَلَا تَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ جو راستہ ہے اس کی اتباع نہ کرو، یا مومنوں کا جو راستہ ہے اس سے ہٹ کر کسی اور راستے پر نہ چلیں، اور اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اللہ اس کو دوسرے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور وہ دوسرا راستہ جہنم کا راستہ ہوتا ہے۔ یعنی جو مومنوں کا اجتماعی راستہ ہے اس کو چھوڑ کے کسی اور راستے پر نہیں چلنا۔ قرآن مجید کی تفاسیر پر آج تک بہت کام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی تفاسیر کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید کا کوئی ادبی اسلوب ہو سکتا ہے، لغوی اسلوب ہو سکتا ہے، سائنسی اسلوب ہو سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو بیان کیے گئے حقائق ہیں ان کو جدید سائنس کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب آ جائیے حضرت ذوالقرنین کی طرف۔ اس کی زیادہ تفصیل تو ہم بیان نہیں کریں گے۔ یوٹیوب کے اوپر کچھ حضرات کی طرف سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فرشتہ تھے، اور وہ اس دنیا میں رہ کر کسی اور دنیا میں گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی، جس دیوار کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم قرآن و حدیث پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دیوار کہاں ہے۔ البتہ صحابہ اکرام کے آثار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہی اس بات کا ذکر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے عرض کیا کہ میں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس دیوار کے متعلق سوالات کیے، پوچھا، تو اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ آپ نے واقعی وہ دیوار دیکھی ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور سیارے پر دیوار تھی تو وہ آدمی وہاں کیسے پہنچا؟ دوسرا واقعہ، عباسی خلیفہ واشق کو خواب آیا، اور پھر خواب اس کو یہ آیا کہ وہ جو ذوالقرنین کی دیوار ہے وہ گر گئی ہے، تو اس نے اپنے وقت میں اس کو تلاش کروانے کے لیے ایک وفد تیار کیا۔ وہ وفد تقریباً 2 سال تک اس کو تلاش کرتا رہا، بالآخر انہوں نے اس کو تلاش کر لیا، اور 2 سال کے بعد وہ وفد پورا واپس لوٹا، اور انہوں نے پوری رپورٹ اس کو سبمٹ کی، اور اس سفر کے اندر ان کو بہت سارے عجوبات نظر آئے، وہ سارے انہوں نے رپورٹ اس کو جمع کروائی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ حوالہ جات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ساتھ ساتھ ان کو بھی لگا رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی سوال یہ ہے کہ اگر وہ دیوار کسی اور سیارے پر ایگزسٹ کرتی ہوتی تو وہ وفد جو ہے اس نے اس دیوار کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ بھی یہاں پر سوال ہے۔ تو یہ 2 واقعات ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس دیوار کو دیکھا، اگر انہوں نے دیوار کو دیکھا تو ڈیفینیٹلی وہ یہی زمین ہے
جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، اور یہاں پر ہی انہوں نے وہ دیوار بنائی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ دیوار انہوں نے دیکھی تھی تو آج ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ محدثین اور مفسرین نے اس دیوار کے متعلق بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بتلایا ہے، یا ان کا یہ موقف ہے، کہ وہ دیوار جو ہے وہ اب تک مسمار ہو چکی ہے، گر چکی ہے۔ ان مفسرین میں سے چند ایک کا نام حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ، بہت بڑا نام ہے۔ اسی طریقے سے سید قطب شہید رحمہ اللہ، جو مصر کے تھے، اور فی ظلال القرآن کی تفسیر انہوں نے بڑی زبردست لکھی تھی۔ اور اسی طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد، یہ بھی برصغیر کے بہت علمی شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام، جن کا یہی موقف ہے کہ وہ دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے۔ اب سوال ایک اور یہاں پہ نکلے گا کہ اگر وہ دیوار گر چکی ہے تو وہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں میں بات کروں گا۔ اب دو سوال ہیں ان حضرات کے لیے جو یوٹیوب کے اوپر، جن کا موقف یہ ہے کہ وہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہ یہ زمین نہیں بلکہ کوئی اور زمین تھی۔ تو ان کے لیے یہ دو واقعات ہیں۔ اب ان سے یہ گزارش ہے وہ ان دو واقعات کی وضاحت فرمائیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ دیوار دیکھی تھی انہوں نے کیسے دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں قرآن و سنہ کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔